صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کہ میں اپنے لڑکے کے لیے ایک خوبصورت سی بہو لانا چاہتی ہوں، نیک سیرت، نیک فطرت ہو، ساری خوبیاں ہوں۔ دیکھا اور خوشنودی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں ہمیں منظور ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ موٹر آئے گی تو کون سی آئے گی، ایک گھر دو گے یا نہیں دو گے، کون سی جائیداد اس کے نام لکھو گے، اور کیا کیا مزید جہیز اس کے ساتھ آنے والا ہے۔ اس کے لیے اگر تم نے اس کو فرنیچر بنا کے دینا ہے تو اس کے 20-25 ہزار ہمیں کیوں نہیں دے دیتے، ہم اپنی مرضی کا بنائیں گے۔ تمہیں کیا پتہ کہ ہماری پسند کیا ہے، اس لیے ہم بہتر جانتے ہیں، تم پیسے ہی دے دو۔ اور بے شرمی اور بے حیائی سے وہ پیسے قبول کرتے ہیں پھر، لیکن نہیں جانتے کہ یہ ایک قسم کی بلیک میل ہے جو پھر کبھی بھی ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہمیشہ یہ کمینی نظریں، یہ ذلیل نگاہیں مزید اور مزید کا مطالبہ کرتی چلی جاتی ہیں، اور اس بیٹی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اچھا فلاں چیز بھی گھر سے لا کے دو، فلاں بات بھی اپنے ماں باپ سے لے کے دو۔ ایسے لوگ احمدی نہیں ہیں، ان کو وہم ہے کہ وہ احمدی ہیں۔ اگر ان کو اخراج جماعت کی سزا نہ بھی دی جائے تو خدا کی تقدیر ان کو جماعت احمدی اور اسلام سے خارج کر چکی ہے۔ اس لیے تمام امراء اس بات پر نگران ہو جائیں کہ اگر آئندہ کہیں اس قسم کی بدتمیزیاں ہوں اور بدخلقیاں ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کمال بے شرمی کے ایسے نمونے دکھائے جائیں، تو ان ایسے لوگوں کو بلا تاخیر جماعت سے خارج کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے۔ یعنی ہمارے معاشرے سے مراد، ہمارا معاشرہ تو عالمی اسلامی معاشرہ ہے، میری مراد یہ ہے کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں، اکثر مشرقی ملکوں میں بدقسمتی سے یہ باتیں یہ برائیاں بہت زیادہ جڑ پکڑ چکی ہیں اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اکثر اگرچہ اللہ کے فضل سے احمدی اس بات سے پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی شکایتیں آتی ہی رہتی ہیں کہ ایک عورت اب کسی لڑکی کو دیکھنے گئی کہ میں اپنے لڑکے کے لیے ایک خوبصورت سی بہو لانا چاہتی ہوں، نیک سیرت، نیک فطرت ہو، ساری خوبیاں ہوں۔ دیکھا اور خوشنودی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں ہمیں منظور ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ موٹر آئے گی تو کون سی آئے گی، ایک گھر دو گے یا نہیں دو گے، کون سی جائیداد اس کے نام لکھو گے، اور کیا کیا مزید جہیز اس کے ساتھ آنے والا ہے۔ اس کے لیے اگر تم نے اس کو فرنیچر بنا کے دینا ہے تو اس کے 20-25 ہزار ہمیں کیوں نہیں دے دیتے، ہم اپنی مرضی کا بنائیں گے۔ تمہیں کیا پتہ کہ ہماری پسند کیا ہے، اس لیے ہم بہتر جانتے ہیں، تم پیسے ہی دے دو۔ اور بے شرمی اور بے حیائی سے وہ پیسے قبول کرتے ہیں پھر، اور بعض دفعہ تو ایسا سخت رد عمل ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ ایسے ماں باپ لکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا یہ رد عمل ہے کہ میں کنواری رہ جاؤں گی، میں ایسے ذلیل لوگوں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ لیکن بعض لوگ بیچارے ایسے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، کہ وہ پھر سر جھکا کر ایسی سب ذلیل اور غیر اسلامی شرطوں کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ یہ ایک قسم کی بلیک میل ہے جو پھر کبھی بھی ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہمیشہ یہ کمینی نظریں، یہ ذلیل نگاہیں مزید اور مزید کا مطالبہ کرتی چلی جاتی ہیں، اور اس بیٹی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اچھا فلاں چیز بھی گھر سے لا کے دو، فلاں بات بھی اپنے ماں باپ سے لے کے دو۔ ایسے لوگ احمدی نہیں ہیں، ان کو وہم ہے کہ وہ احمدی ہیں۔ اگر ان کو اخراج جماعت کی سزا نہ بھی دی جائے تو خدا کی تقدیر ان کو جماعت احمدی اور اسلام سے خارج کر چکی ہے، کیونکہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے سے دور ہے، اس کا مسلمان کہلانے کا حق ہی کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان کی بیخ نہیں کریں، اور اگر قطعی طور پر ثابت ہو کہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو ان کو ظاہری طور پر بھی جماعت سے خارج کر دینا چاہیے، کیونکہ اب مزید ہم اس گند کو ساتھ لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے نتیجے میں پھر ہر قسم کی بدخلقی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر آگے اپنی بیویوں سے ذلیل سلوک کرتے ہیں، پھر آخر ان کی بیویوں کی شرمیں بھی ٹوٹتی ہیں، ان کی بھی زبانیں کھلتی ہیں، پھر اگلی نسل کے بچے ہمارے برباد ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان کیسے جماعت برداشت کر سکتی ہے؟ اس لیے تمام امراء اس بات پر نگران ہو جائیں کہ اگر آئندہ کہیں اس قسم کی بدتمیزیاں ہوں اور بدخلقیاں ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کمال بے شرمی کے ایسے نمونے دکھائے جائیں، تو ان ایسے لوگوں کو
بلا تاخیر جماعت سے خارج کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے. پھر وہ چاہیں جہاں دوسرے معاشرے میں جس قسم کے ان کے مطالبے ہیں شاید پورے ہو جائیں، وہاں بھی شاید ایسی باتیں چلتی ہوں، لیکن احمدیت میں ہم ان باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. پھر عورتیں ہیں، وہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے وہ بھی اس قصور میں شریک ہیں، کیونکہ اکثر مطالبوں کا آغاز ساسوں سے ہوتا ہے، یعنی بیٹے کی ماں کی طرف سے اکثر یہ ہوتا ہے. اور جن معاملات میں مجھے تحقیق کا موقع ملا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ بسا اوقات ایسے مرد کمزور ہیں جن کی بیویاں یہ مطالبے کرتی ہیں اور ان کے بیٹے ان کے 100% غلام ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نیکی اسی بات میں ہے کہ ہر بات میں اطاعت کرو، حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اطاعت اس حد تک فرض ہے جس حد تک خدا کی اطاعت سے تمہیں باہر نہ نکالے. جہاں ماں باپ کی اطاعت تمہیں خدا کی اطاعت سے باہر نکلنے پر مجبور کرے وہاں تم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی. یہ واضح حکم موجود ہے. اس کے باوجود بعض بے وقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی خواہش ہے، ماں کی نیت ہے، اس لیے چاہے وہ اسلام کے خلاف مطالبے کرے ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اور اس کے کہنے کے نتیجے میں پھر بعض اور بچیوں پر ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں. تو آغاز عورت سے شروع ہوا ہے ظلم کا اور عورت پر ختم ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر ساری سوسائٹی پر، سارے معاشرے پر مظالم کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بدخلقی کو اگر آپ نے روکنا ہے تو سب سے پہلے گھروں کے ماحول کو سنبھالیں